السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے جلوہ دربار دہلی کی صرف نظم پڑھی تھی، وہ بھی آدھی، اس کو ہم نے سمجھا نہیں تھا۔ ان کے شاعر کا تعارف ہم نے پورا پڑھا تھا۔ تو شاعر ہیں ان کے اکبر الہ آبادی، پیدائش ان کی 1846 میں ہوئی تھی اور وفات 1921 میں۔ تخلص اکبر رکھتے تھے اور ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو چلیے اب ان کی نظم دیکھ لیتے ہیں۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا۔ جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوٹ کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ دہلی کا ہم نے بہت ہی نام سنا تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو کیوں نہ ہم بھی دہلی جائیں اور ہم وہاں کا نظارہ دیکھیں۔ تو اتنا سب سننے کے بعد دہلی کے بارے میں ہم دہلی جا پہنچے آخرکار، اور پھر ہم نے دہلی کو دیکھ ہی لیا، اور ہم نے وہاں پر جو کچھ بھی دیکھا بہت ہی اچھی اچھی چیزیں دیکھیں۔ کیا بتلائیں ہم تم کو، کیا بتائیں کہ ہم نے کیا کیا دیکھ لیا ہے۔ ہم نے جمنا کو دیکھا ہے، جمنا وغیرہ کو دیکھا، اچھے اچھی گھاٹوں کو دیکھا ہے، ہم نے اونچے اونچے لاٹ کو دیکھا ہے، اور ڈیوٹ کناٹ جو ہے ان سب کو دیکھا ہم نے۔ پلٹن وغیرہ دیکھے، رسالے دیکھے، لائبریریز بھی گئے تھے، رسالے وغیرہ دیکھے، ان میں کچھ گورے لوگوں کو دیکھا، کچھ کالے لوگوں کو دیکھا ہے، اور فوجوں کو دیکھا ہے، فوج وغیرہ کو دیکھا ہے، ان کے تیر کمان، ان کے جو سنگینیں تھیں ان کو دیکھا، اور ان کے بھالے کو دیکھا ہے، اور وہیں پر بینڈ بجانے والوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے، جن کے ہاتھوں میں بینڈ تھے، بینڈ لیے ہوئے تھے، بینڈ بجا رہے تھے۔ اور ایک جنگل دیکھا ہے ہم نے، خیموں کا، خیمے کہتے ہیں ٹینٹ کو، تو وہاں پر ہم نے ایک جنگل، اس کا پورا ایک جنگل دیکھا ہے، ہر طرف خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے، اس میں کچھ منگل بھی ہو رہا تھا، یعنی کچھ لڑائی وغیرہ بھی ان میں ہو رہی تھی۔ برہما بھی دیکھا ہے، ورنگل بھی دیکھا، عزت خواہوں کا، عزت لوگ جو ہیں، جو عزت دار ہیں، وہ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اپنا حق پانے کے لیے وہ لوگ لڑ رہے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اونچا دکھانے کے لیے وہ لوگ دنگل کر رہے ہیں۔ سڑکیں تھیں ہر کمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لمپ سے جاری، تیزی تھی ہر جمپ سے جاری۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی، بے رنگی بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کیمپ جو ہیں، ان میں ہر کیمپ کے باہر سے ایک سڑک نکل رہی تھی، ایک راستہ نکل رہا تھا جو سڑک کی طرف جا رہا تھا ہر کیمپ سے، اور ہر طرف ہر پمپ میں پانی تھا، پانی بہہ رہا تھا، پانی کو بہتا ہوا دیکھا۔ نور کی موجیں لمپ سے دیکھی، تیزی تھی ہر جمپ سے جاری۔ ہر طرف لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے کام کو بہت ہی اچھی طرح سے کر رہے ہیں، ذمہ داری سے کر رہے ہیں، ہر کوئی تیزی سے، رفتار سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، ہر ایک انسان میں اپنی ایک چستی ہے۔ اور پیڑوں کو اس طرح سے ان لوگوں نے سجا دیا ہے، جیسے کہ اس میں پیڑوں کو بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے سجایا ہے، اس میں آرٹیفیشل نارنگی ہے، اورنج ہے، وہ لٹکا دیا ہے ڈالیوں میں، اور محفل میں ایک عجیبی بہت ہی پیاری ایک سریلی ساز وغیرہ سنا ہے، اور رنگا رنگی ایک الگ ہی چمک وہاں پر دیکھنے کو ملی۔ اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے ان کا اٹکا دیکھا۔ ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زریں جھولے نور کا عالم، میلوں تک وہ چم 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 چم۔ پر تھا پہلوئے مسجد جامع،
پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھے اچھوں کو بھٹکا ہوا دیکھا، ہر کوئی، بڑے بڑے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، میلے میں کیا سب برابر تھے، سب لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ ہر ایک جھٹکا کھا رہا تھا، ہر ایک کو دھکا لگ رہا تھا ہجوم کا، اور سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے، لیکن اگرچہ سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے لیکن دربار جو ہے اس سے ان کا دل بہت ہی خوش تھا، وہ خوش تھے، سب خوش نظر آ رہے تھے، وہ اس کا مزہ لے رہے تھے۔ ہاتھی بھی دیکھے، بہت بھاری بھاری بڑے بڑے ہاتھی دیکھے، اور ان کا چلنا کبھی کم تھا کبھی زیادہ ہوتا تھا، بہت ہی آہستہ آہستہ تھم تھم کر وہ لوگ چلتے تھے، اور جھولے بھی دیکھے ہم نے، اور جہاں تک دیکھو میلوں تک، دور ہی دور تک جہاں بھی دیکھو پورا ہجوم لگا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھیں ہر سونا میں، کوئی نہیں تھا کسی کا سامع، سب کے سب تھے دید کے تامع۔ بول رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم جامع مسجد کی طرف گئے، جامع مسجد کو ہم نے دیکھا تو وہاں پہ ہر روشنیاں تھیں اور لالٹین وغیرہ تھیں، کوئی کسی کو سننے والا نہیں تھا، سب اپنا ہی بول رہے تھے، کوئی کسی کو سننا نہیں چاہتا تھا، سب اپنے ہی دیدار کرنے کے لیے سب اپنے آپ میں ہی رہ رہے تھے، سب چاہتے تھے کہ ہر کوئی میرا سنے، میں کسی کا نہ سنوں۔ سرخی سڑک پہ کٹتی دیکھی، سانس میں بھیڑ میں گھٹتی دیکھی، آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی، چوکی ایک چولوکی دیکھی، خوب ہی چکی بکی دیکھی، ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی، ایک کا حصہ من و سلوا، ایک کا حصہ تھوڑا حلوہ، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، اور بھیڑ میں جو ہے وہ سانس بھی بہت گھٹ رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا، لیکن لطف جو ہے، جو مزہ جو ہے وہ بہت ہی آ رہا تھا۔ اور پھر بعد میں کہیں مٹھائی وغیرہ بنتے ہوئے دیکھے، اور کسی کے لیے مٹھائی، کسی کا حصہ منو سلوا کے جیسا ہوتا تھا، مطلب مل جائے تو بہت بڑی بات، کسی کو اتنا ملتا تھا اور کسی کو تھوڑا سا بس حلوہ ہی مل جاتا تھا، اور کسی کو صرف بھیڑ ہی حصے میں نصیب ہوتی تھی، لیکن میں تو بھائی دور کا ہی جلوہ تھا، میں تو دور سے ہی سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ آج برٹش راج کا دیکھا، پر تو تخت و تاج کا دیکھا، رنگ زمانہ آج کا دیکھا، رخ کرزن مہراج کا دیکھا، پہنچے پھاند کے ساتھ سمندر، تحت میں ان کے بیسیوں بندر، حکمت و دانش ان کے اندر، اپنی جگہ ہر ایک سمندر، اوج بخت ملاکی ان کا، چرخ حفت طباقی ان کا، محفل ان کی ساقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا، ہم تو ان کے خیر طلب ہیں، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہیں، ان کے راج کے عمدہ ڈھپ ہیں، سب سامانے عیش و طرب ہیں۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ برٹش کے زمانے کی بات ہے، جب ان لوگوں نے وہ کر دیا تھا، جب ان لوگوں نے ہم پر حکومت کر رہے تھے، تب کی بات ہے یہ، تو پورا کا پورا جو راج تھا وہ ان کا ہی تھا، تخت بھی ان کا تھا، تاج بھی ان کا تھا، زمانہ بھی ان کا تھا۔ تو بول رہے ہیں کہ آج مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جہاں پر لوگوں نے جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں انہوں نے حکومت کی تھی، آج اس تخت پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ سارے 7 سمندر جو ہیں وہ بھی ان کے ہی ہیں، سب ان کا ہی ہے، ان کے ہی انڈر میں بیسیوں بندر یعنی غلام وغیرہ کو بول رہے ہیں کہ ان کے ہی حکومت میں ہر جگہ ہر طرف ان کا ہی بندہ نظر آتا ہے، ان کے ہی چمچے نظر آتے ہیں، اور دانش اور حکمت بھی ان کی ہی ہے، یعنی عقل مندی وغیرہ بھی ان کی ہی ہے، سب اپنی جو بھی چیزیں ہیں ساری ان کے ہی قبضے میں ہیں، ان کے ہی انڈر میں ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ ساری تخت ہو تاج ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ سارا کا سارا ان کا ہی ہے، ہم تو بس یہاں پر وہ طنز کر رہے ہیں شاعر کہ بھائی
سارا کا سارا سامان ان کا ہی ہے. ہم تو جیسے کہ بہت ہی خوش قسمت ہیں جو ہم کو ایسی حکومت ملی ہے، اور ان کا ہی سارا کا سارا راج ہے. سارا سامان عیش جو ہے، جو عیش کی جتنا بھی سامان ہے وہ سارا کا سارا ان لوگوں کا ہی ہے، انگریزوں کا ہی ہے. یہاں پر شاعر طنز کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ آئندہ ہم اگلی غزل پڑھیں گے، غزل یا نظم پڑھیں گے. السلام علیکم.